آگے جو لکھا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، اس کے آگے جو لکھا ہے اس کی اگلی بات اگر سنتی جاتی سنا دی جاتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، بالکل صحیح بات ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہی، جو حضرت جندب ابن عبداللہ نے کہی، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ آپ نے پہلے کیا سیکھا؟ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے اسلام، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے پہلے کیا سیکھا؟ پہلے ایمان سیکھا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح جواب ہے آپ کا۔ اور پھر کیا سیکھا؟ قرآن۔ اس ایمان کے سیکھنے اور قرآن کے سیکھنے کے درمیان آپ کے ذہنوں میں کتنا گیپ ہے وہ مجھے بتائیے ضرور، تاکہ یہ قول میں آپ کو قاعدے سے آج سمجھا ہی دوں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ اس ایمان اور قرآن کے سیکھنے کے درمیان کتنا گیپ ہے؟ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ آپ نے پہلے کیا سیکھا؟ ایمان، اور پھر کیا سیکھا؟ قرآن۔ ایمان اور قرآن، ان کے درمیان آپ کے ذہنوں میں کتنا گیپ ہے؟ ایک دن کا آج ہم نے ایمان سیکھا اور کل قرآن سیکھا، ایک ہفتے کا کہ آج پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور پھر ایک ہفتے کے بعد قرآن سیکھا، ایک مہینے کا پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے ایک مہینے کے بعد قرآن سیکھا، ایک سال کا آج ہم نے ایمان سیکھا اور پھر ایک سال کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ 5 سال 10 سال جتنا بھی گیپ آپ کے ذہن میں ہے، ذرا سوچئے کہ ان کے درمیان کچھ گیپ ہے بھی یا نہیں، کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ عصر حاضر کا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ مدارس میں بچے قرآن مجید کا نازلہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ان سے یہ کہہ دیتے ہیں دنیا کون سے کام میں لگ گئے، پہلے ایمان سیکھو، پہلے ایمان بناؤ، اس کے بعد پھر قرآن پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو یہی کہا ہے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ تو الٹی ترتیب پہ چل رہے ہو، پہلے قرآن سیکھ رہے ہو، کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ تقریباً 50-60 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کو سناتے ہوئے، اور اس کے فوراً بعد جو بات ابن ماجہ میں ان کے قول میں مذکور ہے اسے کیوں نہیں سناتے؟ ادھوری بات کو نقصان پہنچاتی ہے، اگلی بات نہ بتائی جاتی ہے، نہ سنائی جاتی ہے، نہ سمجھائی جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا اتنا نقصان دہ برآمد ہوا کہ امت کے ذہن میں یہ بات فٹ کر دی گئی کہ پہلے ایمان سیکھو، قرآن تو بہت بات کی چیز ہے۔ اور غیب کتنا ہے، میرے اپنے علم کے مطابق ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ 50 سال ہو گئے ان کو ایمان پر محنت کرتے ہوئے، اور قرآن بھی آج بھی پڑھنے کے قابل نہ ہو سکے، وہ ان کا ذہن یہ کام کرتا ہے پہلے ایمان پھر قرآن، پہلے ایمان پھر قرآن، اور پھر کبھی ہو نہ سکی، اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی اس مبارک نشست میں جو ایک دینی ادارے کی سرپرستی میں، بڑے علماء کی موجودگی میں، دینی ادارے کی جلسہ بندی میں آپ حضرات شریک ہیں، تو کیوں نہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے کہ پہلے ایمان سیکھیں پھر قرآن، اور ایمان اور قرآن کے سیکھنے کے درمیان میں کچھ گیپ ہے بھی یا نہیں؟ لوگ گیپ پیدا کیے بیٹھے ہیں۔ سنیے عبداللہ ابن عمر کا پورا قول، اور سنیے حضرت جندب ابن عبداللہ کا پورا قول۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا، اور قرآن کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ، مسئلہ یہ حل ہو گیا۔
پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، اور قرآن سیکھنے کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ بات یہاں پوری ہو رہی ہے، یہ ادھوری بات کی گئی اور اگلی بات سنائی نہیں گئی۔ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ پہلے ایمان اور پھر قرآن، اور اس قرآن کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ۔ پہلے آپ نے ایمان سیکھا، کتنا ہے ایمان؟ اس سے ایک کافر اسلام میں داخل ہو جائے۔ کتنا ہے وہ ایمان؟ اس سے ایک مشرک شرک کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ جائے۔ وہ کتنا ایمان ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کوئی بھی شخص 50 سال 60 سال 80 سال کفر میں اور شرک میں گزرے، اگر وہ کافر یا مشرک شخص دل کی تصدیق کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ وہ کہہ دے محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ایمان اس کو کفر کی گندگی سے اور شرک کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی طہارت میں اور ایمان کے نور میں لے آئے گا کہ نہیں لائے گا؟ اتنا کہنا کافی ہے مومن بننے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لے تو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، کفر اور شرک سے نکل کر وہ ایمان میں آ جاتا ہے۔ تو سیکھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ایمان آپ نے سیکھ لیا، مومن ہو گئے۔ کلمے کے جو حروف ہیں میں ان کے بارے میں شروع میں عرض کر رہا تھا، اب وہ بات مجبوری میں یہاں پہ فٹ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کے حروف میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے ماقبل کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ مشرک انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ ماقبل کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یحبط ما کان قبل، اسلام لانے کے نتیجے میں ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنے والا انسان اور دیگر بڑے بڑے گناہ کرنے والا انسان جب ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، یقیناً معاف ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد اگر ہم سے اور آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور ہو ہی جاتا ہے کیونکہ ہم اور آپ فرشتے نہیں انسان ہیں، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ مشرک کے گناہ سارے معاف ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے۔ کافر کے سارے گناہ معاف ہو گئے اس کلمے کے پڑھنے کے نتیجے میں۔ ایمان والے سے اگر کچھ گناہ سرزد ہوئے اور وہ یہ کلمہ پڑھے تو کیا اس کلمے کی تاثیر اس کے حق میں ختم ہو جائے گی؟ کیا نہیں ختم ہوگی میرے ایمان والے بھائیوں۔ یہ کلمہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرانے میں بھی پوری تاثیر رکھتا ہے۔ گنہگار انسان، گنہگار مومن اس کلمے کا ورد کرے، اس کلمے کو بار بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے شروع میں بات یہ کہی تھی کہ ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پورے بدن میں 5 فٹ 5.5 فٹ کی جو باڈی ہے، اس میں 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پوری باڈی میں کتنے اعضاء ہیں جو گناہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ 12۔ گنیے 2 پیر، دو پیر ہے نا، یہ گناہ کرنے میں، نیکیوں کا موضوع سے مت چھیڑ نہیں رہا، یہ دونوں پیر گناہ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انسان گناہ کرنے میں اپنے دونوں پیروں کو استعمال کرتا ہے۔ 2 ہاتھ گناہوں کو انجام دینے میں ان دونوں ہاتھوں کا بڑا دخل ہے۔ 2 اور 2 4،
دو آنکھیں گناہوں کو انجام دینے میں، گناہوں کو برپا کرنے میں ان آنکھوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ یہ سبق یاد کر کے جانا ہے، اتنے شور شرابہ میں نہ آپ سن سکتے نہ سمجھ سکتے، پھر یاد کیسے کرتے آپ؟ جب تک کوئی بات یاد نہ ہو تو عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو دو پیر، دو ہاتھ، چار اور دو آنکھیں کتنے ہو گئے؟ دو کان، گناہ کرنے میں یہ کان بھی معاف ثابت ہوتے ہیں، ثابت ہوتے نا، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ کن کن اعضاء سے گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو کان ہو گئے، اب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ تو صحیح یاد کر رہے ہیں۔ اب جا کے آپ کا دماغ حاضر ہوا ہے۔ عامل لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جنات وغیرہ کو دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں، تو علاج کرنے کے وقت میں پہلے وہ جنات کو حاضر کرتے ہیں، ہے نا؟ حاضر ہوگا تبھی اسے بوتل میں بند کریں گے، حاضر ہوگا تبھی اسے پکڑیں گے۔ تو عامل لوگ جیسے جناتوں کو حاضر کرتے ہیں، ایسے ہم مقرر لوگ آپ کے دماغوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے حاضر کرتے ہیں۔ اب جا کے آپ کا دماغ حاضر ہوا ہے اتنی مشکل سے، اب آپ باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ، تو سمجھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ 8 اعضاء معلوم ہو گئے جن سے گناہ کرتے ہیں، پھر ایک زبان، زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اب کتنے ہو گئے؟ 10واں شرمگاہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اب کتنے ہو گئے؟ 10۔ یہ ظاہری اعضاء ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے، ظاہری اعضاء، 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان، زبان اور شرمگاہ، 2 اعضاء ایسے ہیں جو اندر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جب ان کو ملائیں گے دوبارہ ہو جائیں گے۔ دستک بھی یہاں تک ہو گئی تھی، ایک دماغ اور ایک دل، یہ اندر کے ہیں۔ یہ 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرنے میں مددگار ثابت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کلمہ میں پہلے جز میں 12 حروف رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے کلمے کا، اس میں کتنے حروف ہیں؟ کبھی گننے کی فرصت نہیں ملی ہوگی، اب گن لینا، جب یہاں سے جلسے سے جانا گننا ایک ایک حرف۔ لا 2 حرف ہیں اس میں، الہ اس میں 3 ہے، گن لینا بیٹھ کر کے۔ تو لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 12، اور 12 ہی اعضاء ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے۔ ایمان سے پہلے جتنے گناہ کیے، یہ 12 حروف والا کلمہ پڑھا تو کفر اور شرک کی زندگی کے سارے گناہ جو ان 12 اعضاء سے کیے تھے، ان 12 حروف کی برکت سے معاف ہو گئے۔ نہیں کہوں گے سبحان اللہ؟ اور ایمان والا جب کوئی گناہ کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ پھر اس کی زبان کہتی ہے اور اس کا دل تصدیق کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ ان 12 حروف کی برکت سے، اس پہلے اس کے 12 حروف کی برکت سے، اس کے 12 اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے، یہ ہے ایمان جو آپ نے سیکھ لیا، معمولی چیز نہیں جو آپ نے سیکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ محمد رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 12 کتنے ہو گئے؟ اگر کوئی آپ کو 24 نمبری کہتا ہے تو ناراض تو نہیں ہوں گے، کہتے ہیں بھائی ہم کو 24 نمبری، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہیں، 12 24۔ اگر کوئی آپ کو 24 نمبری کہتا ہے، اس ہندوستان کی سرزمین میں ہیں کچھ لوگ ایسے جو آپ کو کیا بولتے ہیں 24 نمبری، تو آپ کو ناراض ہونے کا موقع ہے یا خوش ہونے کا؟ جو خوش ہونے کا موقع ہے کہ یا اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ میں 24 نمبری کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ اللہ والے ہیں تو خوش ہو جانا، کوئی آپ سے کہے کہ آپ محمد رسول اللہ والے ہیں تو آپ خوش ہو جانا، کوئی کہے کہ آپ قرآن والے ہیں تو کہنا خوش ہو جانا، کوئی کہے آپ حدیث والے ہیں تو آپ خوش ہو جانا۔
کوئی آپ کو سارا مجموعہ بالکل شورٹ میں بتائے کہ تم 24 نمبری ہو تب بھی تم خوش ہو جانا. یہ 24 نمبری تو پورے ایمان کا خلاصہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان سیکھ لیا؟ کوئی شک ہو تو بتانا. اگر کسی کو شک ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے ایمان نہیں سیکھا، یقین جاننا کہ وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اب بھی شک کرتا ہے کہ وہ مومن ہو یا نہیں ہو. جب آپ نے دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، جب آپ نے دل کی تصدیق کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تو آپ نے ایمان سیکھا یا نہیں سیکھا یہ طے کر لیجیے. سیکھ لیا نا تبھی تو مومن بنے. نہیں سیکھا تو مومن نہیں. سیکھ لیا تو مومن ہیں. ہم اور آپ الحمدللہ مومن ہیں نا، ایمان والے. یہ ایمان والے کیوں ہم اور آپ بنے کہ ہم نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھا ہے. بندے مومن پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پہلے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. ایمان سیکھ لیا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال، 50 سال قرآن نہیں سیکھ رہے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ قرآن سیکھو بولے تو بات کی چیزیں پہلے ایمان سیکھیں گے پھر قرآن سیکھیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی امت کے ذہن میں ڈال لی گئی. میرے ایمان والے بھائیوں، ایمان کے سیکھنے اور قرآن کے سیکھنے میں کوئی گیپ ہے ہی نہیں. ادھر ایمان سیکھا، ادھر قرآن سیکھنا شروع کیا اور قرآن کے نتیجے میں اس ایمان میں اضافہ ہوگا. یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی. میں اس کو قرآن کی چند مثالوں سے، ان کا کوئی کام تو ہے نہیں. بچوں کو نکالو یہاں سے، بہت دیر ہو گئی ہے. نکال دیجیے بچوں کو یہاں سے، اور آ کے یہاں سر پہ شور مچانے آئے ہیں. جاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ. اب آپ جب متوجہ ہو جائیں، ہمارے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت دور جانا ہے. آپ کو خوشی سے اٹھیں گے اور مولانا کے اپنے گھر میں چلے جائیں گے کہ اپنے کافی کے پاس سفر پہ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی بات کو آپ کو سمجھا دیں. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان آپ نے سیکھ لیا، فوراً قرآن سیکھنا شروع کر دیجئے تاکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جندب کے قول کے مطابق آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس اتنی بات آپ کو معلوم ہے، اس کی عادت کی معلوم ہی نہیں. یہ پتہ چلا اس پڑھنے کے ذریعے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب پڑھیے قرآن. پورا قرآن پڑھیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک آیت کے ذریعے سے آیت الکرسی بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، میں مثال میں اسی کو پیش کر رہا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو پڑھا آپ نے قرآن، وہ پڑھنا شروع کیا آپ نے قرآن. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. پڑھ جائیے پوری آیت. لا الہ الا اللہ میں جو مضمون تھا وہی آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہے. اللہ لا الہ الا هو. لا الہ الا اللہ والا مضمون اس میں موجود ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی وہ زندہ ہے. یہ الحی لا الہ الا اللہ میں نہیں مذکور ہے. وہاں صرف اتنا معلوم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قرآن پڑھا الحی، یہ معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایمان میں اضافہ ہوا. پھر آپ نے کہا القیوم، پوری کائنات کو سنبھالنے والا وہی اللہ ہے. یہ القیوم کا تذکرہ لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے. وہاں صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ نے القیوم قرآن میں پڑھا تو اس والے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ پھر آپ نے آگے پڑھا لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے. اس سے کچھ مانگنے کے لیے جب جائیں تو گھنٹہ بجانا پڑے، گھنٹہ بجا کے اسے بیدار نہیں کرنا کیونکہ وہ سوتا ہی نہیں.
بیدار کسے کیا جاتا ہے؟ کسے جگایا جاتا ہے جو سو جائے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ساری کائنات سو جاتی ہے اور میرا رب اکیلا اللہ جاگ جاگ کر پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اور آپ سو جاتے ہیں، ہمارا اللہ جاگ جاگ کر ہمارے وجود کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دل دھڑک رہا ہے یا نہیں، ہمارا اللہ ہم سو جاتے ہیں دلوں کو وہی دھڑکائے رکھتا ہے، ہم سو جاتے ہیں ہماری رگوں میں خون کی گردش وہی جاری رکھتا ہے، ہم سو جاتے ہیں ہمارے دماغ کی صلاحیتیں وہی باقی رکھتا ہے۔ اٹھے سارے اعضاء کام کرنے لگے، وہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ والے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اضافہ ہوا؟ یہ اضافہ کس کے ذریعہ سے ہوا؟ قرآن کے ذریعہ۔ پہلے ایمان سیکھا لا الہ الا اللہ، پھر یہ قرآن پڑھا، اس قرآن کے ذریعہ سے اس ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہی بات کہی ہے عبداللہ بن عمر نے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، قرآن سیکھنے کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، اگر قرآن نہ پڑھتے تو ایمان میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیے ایک مثال اور دیتا ہوں میں، 28ویں پارے میں سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحشر، اس کی آخری 3 آیتیں آج کی اس مجلس میں دیکھیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، سب لوگ پڑھیں۔ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایمان ہے۔ اب آپ قرآن پڑھیں گے ابھی ابھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، لا الہ الا اللہ کا مضمون موجود ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود۔ اب دیکھیں ایمان میں اضافہ ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، ہماری آنکھوں سے جو چھپا ہے میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے ہمارا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ہم سے اور آپ سے جو کچھ چھپا ہے اس کے لیے کچھ نہیں چھپا، ہم سے اور آپ سے جو چھپا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، اتنا بڑا مہربان کہ جو اسے مانے وہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہ مانے اسے بھی دیتا ہے، اس کا نام لے اسے بھی کھلاتا ہے، جو اس کا نام نہ لے وہ اسے بھی کھلاتا ہے، جو اس کے وجود کو تسلیم کرے وہ اس پر بھی رحم کرتا ہے، اور جو اس کی شان میں گستاخی کرے وہ اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے الرحیم۔ قیامت کے دن ایمان والوں پر اس کا خصوصی رحم ہوگا۔ یہ الرحمن اور الرحیم کے ذریعہ ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ عالم الغیب والشہادہ کے ذریعہ جب قرآن میں پڑھا تو لا الہ الا اللہ والے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ ایک آیت پوری، دوسری آیت دیکھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہاں پر بھی وہی آیت کا مضمون موجود ہے، لا الہ الا اللہ والا مضمون موجود ہے۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ کی اتنی عظیم صفات کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اللہ کی ان صفات کو آپ نے قرآن میں پڑھا، لا الہ الا اللہ والے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایمان بڑھا نا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کسی مال میں نہیں رکھا کہ آپ جائیں اور اٹھا کر کے لے آئیں، ایمان کہیں دکان پر نہیں رکھا کہ آپ جائیں اور اٹھا کر کے لے آئیں، ایمان کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں رکھا کہ آپ جائیں اور اٹھا کر کے لے آئیں۔
ایمان کسی جنگل میں کسی غار میں نہیں رکھا کہ آپ جائیں اور ایمان اٹھا کر کے لے آئیں. ایمان تو قرآن میں موجود ہے. ادھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیجیے, آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اضافہ مطلب بڑھ جاتا ہے. تو ایمان بنانا ہے یا بڑھانا ہے؟ وقت تو چکا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے, قبول تو کر لیا ہے. میں نے کہا کہ بنانے والے کوئی مستری ہیں آپ کیا جو ایمان بنائیں گے, اور ایمان بگڑا ہوا ہے کیا جو آپ اسے بنائیں گے؟ ایمان قبول کیا جاتا ہے اور اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. یہ دو اصطلاحیں ہیں قرآن کی. ایمان قبول کیا جاتا ہے, ایمان لایا جاتا ہے. وہ آپ ایمان قبول کر چکے ہیں, وہ آپ ایمان لا چکے ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایمان تو آپ لا چکے ہیں. اب فکر اس کے بنانے کی کرنی ہے یا بڑھانے کی؟ دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ بہت سی باتیں آپ کو اچھی لگ سکتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی. اچھی بات تو وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول اچھا لگتا ہے. ہمارا اور آپ کا کیا معیار ہے؟ ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی کیا کیا اچھا لگنے لگتا ہے. اپنا ذہن معیار مت بتاؤ کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے. یہ دیکھو کہ ہمارے اور آپ کے اللہ اور ان کے رسول کو کیا اچھا لگتا ہے. اللہ رسول کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے. تو بڑھے تو طے کر لیجیے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے. ایمان تو قبول کر چکے ہیں. ابھی تک کی گفتگو میں آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایمان بڑھانا ہے, اور ایمان بڑھتا کس سے ہے؟ زور سے بولیں. ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ قرآن سے. ادھر ایمان لائے, ادھر قرآن پڑھنا شروع کیا, قرآن پڑھنے کے نتیجے میں ایمان بڑھا. یہی بات قرآن بتا رہا ہے, اور یہی بات عبداللہ ابن عمر کے قول میں موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر مذکور ہے. بس سمجھ کے قاعدے سے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ بتا دیجیے. میرا سوال ہے آپ سے, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے نوجوان صاحب سے بتایا مجھے بھی ماشاءاللہ. آپ کا جواب صحیح ہے, یہاں پڑھائی ہوتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں, توجہ سے سنیے گا, کہ مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے, تو یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ درست ہو رہی ہے. اگر کچھ آپ کو شک اور شبہ ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. اگر آپ نے یہ کہا کہ مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے, تو یہ اتنا سچ ہے, اتنا سچ ہے کہ کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ کی اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی. یہ اتنی سچائی ہے اس کے اندر. کیوں؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 فرائض منصبی بتائے ہیں, 4 فرائض منصبی, ان میں سے ایک فرض منصبی یہ ہے کہ نبی ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا یہ نبی والا کام ہے. یہ شک ہے اس میں, قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. نبی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں. مدرسے میں طلبا کو پہلے استاد قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, تبھی انہیں یاد ہوتا ہے, ان کو رٹایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے. تلاوت قرآن یہ نبی والا کام ہے, آپ یقین بنا لیجیے. یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا یہ نبی والا کام ہے. زور سے بولیں, ہے نا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کسی بزرگ کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ,
نبی ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، نبی ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا یقیناً 100% صحیح ہے یہ قول کہ یہ نبی والا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی کے فرائض منصبی میں ایک کام یہ بھی شامل ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب یعنی قرآن سکھاتے تھے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ قرآن سکھاتے تھے۔ نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا، اتنا قرآن میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو یاد کرا دیتے تھے، اور 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ اس شان و شوکت کے ساتھ میں مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو حفظ کرایا ہے۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ صحابہ کو حفظ کس نے کرایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ مدرسے میں بچوں کو یہاں کے اساتذہ حفظ کراتے ہیں، نبی والا کام ہو رہا ہے، اور بھی کچھ اس میں شکوشوا کی گنجائش ہے۔ بڑے مدارس میں آپ جائیے، حافظ بچوں کو قرآن سمجھاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا افہام اور تفہیم کرنے کے لیے بڑے مدرسوں میں محنت ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ سکھانا، اس کے معنی بتانا، یہ بھی نبی والا کام ہے، یقیناً نبی والا کام ہے۔ مگر یہ بولے نہیں گئے، جب بولے نہیں جاتے تو پھر لوگ چور سمجھ جاتے ہیں۔ آج کے اس دینی ادارے کے جلسے میں شریک ہو کر آپ اس سبق کو یاد کر کے لے جائیں کہ آپ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہنے والے بن جائیں کہ مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہاں قرآن سنایا بھی جاتا ہے، وہاں قرآن سکھایا بھی جاتا ہے، اور قرآن سنانا بھی نبی والا کام ہے اور قرآن سکھانا بھی نبی والا کام ہے۔ یہ دونوں کام مدرسوں میں ہوتے ہیں، لہذا مدرسوں میں نبی والا کام ہوتا ہے۔ اب کہیں گے پورے یقین کے ساتھ بتائیں آپ مجھے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ نبی والا کام ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے دلیل مانگے تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ مضمون موجود ہے۔ نبی کے فرائض منصبی میں یہ دو کام اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ آپ بھی تو نبی والا کام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنا کس کا کام ہے؟ نبی والا۔ ماشاءاللہ، لباس پہنتے ہیں جس سے صدر ڈھکا رہے، یہ نبی والا کام ہے کہ نہیں ہے؟ نبی والا کام ہے۔ یا کس کس کو گنائیں گے کہ یہ نبی والا کام ہے، یہ نبی والا کام ہے، یہ نبی والا کام ہے؟ سرما لگاتے ہیں، نبی والا کام ہے کہ نہیں؟ کنگھی کرتے ہیں، نبی والا کام ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں سنت کی اتباع میں، وہ سارے کام کس کے ہیں؟ نبی والے۔ تو پھر کس کو گنائیں کہ اس کی حقیقت قرآن کی آیت میں دیکھیں، اور اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر آپ حقیقت کو آج کی وجہ سے سمجھ لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کو ہم نے بھیجا اسی لیے کہ اطاعت کی جائے اس رسول کی اللہ کے حکم سے۔ رسول نے جو کام کیا اس کی اتباع، اس کی پیروی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، بولیے وہ 4 سنتیں نبی والا کام ہے کہ نہیں؟ ہر سنت نبی والا کام ہے۔ اب آپ ایک کام کو اگر لے کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ یہ نبی والا کام ہے، تو دیگر کام کس دکھ میں جائیں گے؟ اگر آپ ایک کام کو لے کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں یہ نبی والا کام ہے، یہ نبی والا کام ہے، بے شک وہ نبی والا کام ہے۔ جو اور کام ہے میرے مصطفیٰ کی سنت کے حوالے سے، وہ کس کے کام ہیں مجھے بتائیے؟ سارے کے سارے نبی والے کام ہیں۔ جتنی سنتیں ہیں وہ سب نبی والی سنتیں ہیں۔
آپ کو سب پہ عمل کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونے عمل موجود ہے. ہر سنت پہ عمل کرو اس یقین کے ساتھ کہ یہ نبی والا کام ہے. ہر سنت پہ عمل کرو اس یقین کے ساتھ کہ یہ نبی والا کام ہے. تو پھر جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے. ایک کام نہیں کرنے بیٹھا، میں نے کہا کہ نبی والا کام ہے، مدرسے میں نبی والے کام ہوتے ہیں، اور دوسرے کام آپ نے کیے، آپ نے کہا کہ نہیں نہیں، مدرسے میں نبی والا کام کہاں ہوتا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ نبی والا کام ہے. وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ. اس آیت کی روشنی میں سارے کے سارے اہل سنت والجماعت یہ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ ہم جس سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں یہ نبی والا کام ہے. نبی والے کام کو ہی تو سنت کہتے ہیں. تو ہمارے بول، ہمارے الفاظ، اس کی وجہ سے اسلام نے بلا وجہ میں لوگوں نے تنقید پیدا کر دی. ساری سنتیں کس کی؟ نبی کی. ساری سنتوں پہ کام کرنا، ساری سنتوں پہ عمل کرنا یہ نبی والا کام ہے. اس کو آپ علمائیں گے. جیسے کہ میری مثال تھی کہ آپ کے ذہن میں نبی والے کام کے عنوان سے خاکہ ہے، اور میں نے کہا کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہاں پڑھائی ہوتی ہے، یہاں تعلیم ہوتی ہے. یہاں آپ کی زبان سے کیوں نہیں نکلا کہ یہاں نبی والا کام ہوتا ہے؟ کہنا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کی سنتیں نبی والے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ بولیے. 51. نماز میں 51 سنتیں ہیں. عبادت اللہ کے لیے ہو رہی ہے اور پوری عبادت میں نبی والا کام ہو رہا ہے. ایک کام ہٹا کے دکھا دیجیے، نبی والا جو کام ہے اسے ہٹا دیجیے، وہ عبادت نہیں باقی بچے گی. نبی جب بھی نماز پڑھتے تھے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، نماز ادا کی. کوئی نماز پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے، لیکن نماز میں کام کر رہے ہیں آپ نبی والا، کیونکہ آپ نے قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر رکھا ہے. یہ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے اس مضمون کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں قاعدے سے؟ اب آپ بتائیے کہ ایسی باتیں قرآن و حدیث کی کچھ شور شرابے میں سمجھ میں آ سکتی تھی؟ دیکھیے قرآن مقدس کے 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ 6 بارے میں سورہ مائدہ میں ہے. اللہ نے ایمان والوں کو آواز دی اور یہ کہا، اے ایمان والو. ہم سب ہیں ایمان والے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے آواز ہے. اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، تمہارا وضو نہیں ہے تو تمہیں 4 کام کرنے ہیں نماز سے پہلے. نماز سے پہلے ایمان والوں کو کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 وضو کے لیے. پہلا کام اللہ نے بتایا کہ چہرے دھو، فاغسلوا وجوہکم. پہلا کام اللہ نے کیا بتایا وضو میں؟ اپنے چہرے دھو. دوسرا کام بتایا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو. تیسرا کام بتایا سروں کا مسح کرو. اور چوتھا کام بتایا اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. نماز پڑھنے سے پہلے کام کرنا ہی پڑے گا، یا ہو جائے کس کے بغیر؟ میاں ایک صاحب کو پوری زندگی بغیر وضو کے پڑھتے رہے. ایسی کوئی مجلس ہوگی اس میں مولوی صاحب نے بتایا کہ وضو سلیقے سے کیا کرو، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو وہ مولوی صاحب پر چڑھ بیٹھے یہ کہتے ہوئے کہ میاں تم کہتے ہو کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، ہماری تو بغیر وضو کی 40 سال سے ہوتی آ رہی ہے. اب ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہوگی بغیر وضو کے؟ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں یہ 4 کام کرنے ہیں نماز سے پہلے، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی. کرتے ہیں آپ لوگ یہ 4 کام؟ جھوٹ نہ بولیے. آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا جیسے اللہ نے بتایا. اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے پانی لو اور ڈائریکٹ اپنا چہرہ دھو. یہ اللہ کا آرڈر ہے. اللہ نے وضو میں پہلا کام کیا بتایا؟ چہرے دھونے کا کام ہے. کبھی آپ نے اللہ کی بات ایسے مانی ہو جیسے قرآن میں لکھی ہے تو بتا دو آپ.
ابھی عشاء کی نماز میں جو آپ نے وضو کیا نماز ادا کرنے کے لیے تو پانی لے کے چہرہ دھونا شروع کر دیا تھا کیا؟ یہ ہاتھ کیوں دھوئے آپ نے؟ یہ سوال ہے. اللہ رب العزت نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ ہاتھ دھوئیے. اللہ کا آرڈر ہے کہ چہرے دھو. اور آپ یقین جانیے کوئی آدمی پانی لے کے چہرہ دھوئے اس حکم کی بنیاد پر تو ایسا وضو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا. 1450 سال گزر گئے. تمام ایمان والے جب کبھی وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا یہ آرڈر ایسے نہیں پورا کرتے جیسے قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ پانی لو اور چہرہ دھونا شروع کر دو. لیکن تمام ایمان والے اللہ کا یہ حکم پورا کرنے سے پہلے 3 کام ضرور کرو. کتنے کام کرتے ہیں؟ 3. آپ پانی لے کے پہلے گھنٹوں تک اپنے دونوں ہاتھ گھنٹوں تک دھوتے ہیں. یہاں ہاتھ سے دھونا تھا تو یہاں تک دھو کے فارغ کرتے. ہاتھ دھوئے گھنٹوں تک دھونے تک نہیں. اچھا صاحب 3 مرتبہ آپ نے دونوں ہاتھ گھنٹوں تک دھوئے. قرآن میں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ چہرہ دھو اور آپ نے دونوں ہاتھ گھنٹوں تک دھوئے. دونوں ہاتھوں کو گھنٹوں تک دھونے کے بعد ابھی بھی آپ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کلی میں لگتے ہیں, کلی کر رہے ہیں, مسواک کر رہے ہیں, پانی منہ میں ڈال رہے ہیں. 3 مرتبہ, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ کلی کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہیں کہ آپ اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے کلی کرو؟ نہیں لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ چہرے دھو اور کلی کرنے کے بعد پھر بھی آپ اللہ کا آرڈر پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں. کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ چہرہ دھونے سے پہلے ناک میں پانی چڑھاؤ 3 مرتبہ؟ قرآن میں کہیں نہیں. قرآن میں کبھی لکھا ہے کہ تمہیں وضو کرنا ہے اور وہ چہرہ دھونے سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے. اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے آپ یہ 3 کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ بنی کہ آپ نے دونوں ہاتھ گھنٹوں تک دھوئے 3 مرتبہ؟ کیا ریزن ہے اس کا کہ آپ چہرہ دھونے سے پہلے 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں؟ کیا علت ہے اس کی کہ چہرہ دھونے سے پہلے آپ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ 3 کام میرے مصطفیٰ کی سنتیں ہیں اور ہمیں اللہ کا حکم نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے. بڑے کنجوس ہیں میاں, سبحان اللہ کہنے میں اتنی کنجوسی دکھا رہے ہو تو مدرسے میں تعاون کیا دو گے؟ وہاں تو نوٹ خرچ ہو گئے, جہاں تو خالی زبان سے کہنا ہے سبحان اللہ کہنے میں اتنی کنجوسی اگر آپ کریں گے تو مدرسے کا تعاون کیسے کریں گے آپ؟ زور سے بولو. یہ چہرہ دھونے سے پہلے 3 کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرو. اور وضو کرنے میں نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ پانی لے اور چہرہ دھونا شروع کر دیں. وضو کرنے میں نبی کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے میرے مصطفیٰ دونوں ہاتھ گھنٹوں تک دھوتے تھے, پھر میرے مصطفیٰ 3 مرتبہ کلی اور مسواک کرتے تھے, جو 3 مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام ناک میں پانی چڑھاتے تھے. اس کے بعد اللہ کا حکم شروع کرتے تھے. ہمیں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. تو جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں اور یہ کہیں کہ نبی والا کام ہے, بے شک نبی والا کام ہے. اگر آپ کلی کر رہے ہوں اور یہ کہیں کہ نبی والا کام ہے, بے شک یقیناً 100% نبی والا کام ہے. آپ ناک میں پانی چڑھا رہے ہوں اور یہ کہیں کہ یہ نبی والا کام ہے, بے شک نبی والا کام ہے. کسے آپ گنیں گے اور کس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ نبی والا کام ہے؟ اسلام نے آسان تعلیم دے دی کہ یہ کہو کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آسان سی بات ہے. تبھی تو ہمارا پہلے سنت پر جماعت بنے. اہل قرآن نہیں ہے. جو اہل قرآن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں, جو قرآن میں لکھا ہے وہی کریں گے. پانی لے کے وہ دھونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ قرآن میں تو یہ 3 سنتیں نہیں لکھی ہے. ہم اور کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعہ. ہم سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں اور صحابہ کے فیصلوں کو بھی ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں. تو والجماعہ بھی ہیں یعنی صحابہ کو ماننے والے ہیں.
اجماع امت کو ماننے والے ہیں، اور اہل سنت تو نہیں، پہلے سنت اس کے بعد پر جماعت ہے۔ کیا ہر پانی سے وضو ہو جائے گا؟ توجہ سنیے، ہر پانی سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں، تو اسی پانی سے وضو ہو سکتا ہے جس کے 3 اوصاف، 3 صفتیں صحیح ہوں۔ ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ کس پانی سے وضو ہوگا؟ جس کے 3 صفتیں جس کی صحیح ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا رنگ صحیح ہو، تب اس سے وضو ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا ذائقہ صحیح ہو، تب اس سے وضو ہوگا۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی بو صحیح ہو تو وضو ہوگا۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے یہ 3 سنتیں عطا کر دی اپنی امت کو۔ جب دونوں ہاتھ گٹروں تک دھو گے تو پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا، جب کلی کرو گے تو پانی کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا، اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو پانی کی بو معلوم ہو جائے گی۔ اب یہ پانی کے تینوں چیک اپ ہو چکے ہیں، اب اللہ کا حکم شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان فاغسلوا وجوہکم، یہ ہے نبی کے طریقوں اور نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی اہمیت۔ ان کے طریقے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ لہذا کس کام کو آپ گنائیں گے کہ یہ نبی کا طریقہ، یہ نبی کا طریقہ؟ کبھی گناہ نہ کرنا اس حوالے سے کہ نبی کی بے شمار سنتوں میں سے آپ ایک سنت کو اپنائیں اور یہ کہیں کہ بس یہی ہے نبی کا طریقہ، اس کے سوا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نبی کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ امت میں جھگڑے پیدا ہوں گے، امت میں انتشار پیدا ہوگا، کہاں کہاں گنوائیں گے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی والا کام ہے۔ یہ تعبیر لائے کیوں؟ تعبیر کو اختیار کرو، تمہارا نام ہے، تمہارا نام ہے اہل السنہ۔ یہ کہو کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا کہو گے؟ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ والجماعہ، اور آپ جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے جمعے میں موانع میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 50-55 پہ تو وقت ہو گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کتنی اذانیں ہوتی ہیں، کتنی مرتبہ اذانیں پڑھی جاتی ہیں جمعے کی نماز کے لیے؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پہلی اذان، اور اس کے بعد جب امام صاحب منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو خطبے سے پہلے اذان۔ موانع میں 2 ہی ہوتی ہیں، 2 ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل سچی بات، نبی علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی میں جمعے کے لیے صرف ایک اذان ہوئی۔ جمعہ کب فرض ہوا؟ مکے میں نہیں، مکے سے آپ تشریف لا رہے تھے، قباء سے آپ چلے، پہلی نماز جمعہ مصطفیٰ علیہ السلام نے مدینہ منورہ اور قباء کے بیچ میں ادا کیا۔ آج بھی وہاں وہ مسجد بنی ہے، اس کا نام ہے مسجد الجمعہ، وہاں نبی نے پہلی جمعے کی نماز پڑھائی۔ اور اس کے بعد 10 سال تک آپ مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز پڑھاتے رہے۔ اس 10 سالہ مدنی زندگی میں 10 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیل گیا۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں کتنے لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا؟ 10 لاکھ، یعنی 10 لاکھ مربع میل میں جو اسلام پھیلا، وہاں جہاں کہیں بھی جمعے کی نماز ہوتی تھی، سب کہیں مدینے میں جو مرکز اور 10 لاکھ مربع میل کے ایریا میں جمعے کی نماز جب پڑھی جاتی تھی تو صرف ایک اذان ہوتی، 2 نہیں، اور موانع میں 2 ہوتی ہیں۔ نبی کی پوری زندگی میں جمعے میں 2 اذانیں نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں اور جتنا اسلام پھیلا وہاں پورے حلقے میں بس ایک اذان ہوئی۔ حضرت عمر کا دور آ گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنا اسلام پھیلا، ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، جتنا علاقہ پھیلا مدینے میں بھی اور تمام خطوں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جمعے کے لیے بس ایک اذان ہوتی ہے، 2 نہیں۔ آپ زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ موانع میں بدعت تو نہیں چل رہی ہے۔ کوئی نبی کے زمانے میں ایک اذان، صدیق اکبر کے زمانے میں ایک اذان،
عمر فاروق کے زمانے میں جمعے کے لیے ایک اذان، یہ ممانے میں جو دو ہو رہی ہیں یہ بدعت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کا جو ابتدائی دور ہے اس میں بھی ایک اذان، دو نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اذان پکاری جائے تاکہ بستی سے نکل کر، گھروں سے نکل کر لوگ مسجد میں آ جائیں، پھر وہ اذان پکاری جائے جو نبی کے زمانے میں ہوتی تھی خطبے سے پہلے، اس اذان کے ذریعہ مسجد میں موجود لوگ خطبے کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تجویز کس نے پیش کی؟ حضرت عثمان غنی نے، اور تمام صحابہ نے اس کی تائید کر دی۔ ٹھیک مشورہ ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایک اذان نبی کے زمانے کی اذان سے پہلے ہونی چاہیے۔ نبی کا دور تو بڑا پرانا دور تھا، خطبے سے پہلے ساری مسجد ہو جاتی تھی، اذان ہوئی سب لوگ خطبہ سننے کے لیے تیار ہو گئے، اذان کے بعد خطبہ، اس کے بعد نماز۔ لیکن اب ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک اذان پکاری جائے تاکہ بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مسجد میں آ جائیں، پھر ایک اذان پکاری جائے خطبے سے پہلے جو نبی کے زمانے سے ہوتی آ رہی ہے۔ صحابہ نے اس کی تصدیق کر دی۔ مولانا والوں نے کہا کہ بھائی ہم کو اسے ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم اہل سنت ہی نہیں ہیں، ہم اہل سنت کے ساتھ ساتھ میں والجماعت بھی ہیں، ہم نبی کی سنتوں کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے صحابہ کے فیصلوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو تلاش کریں نبی کے زمانے سے تو دوسری اذان کا کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ کوئی آئے گا بہکا کے چلا جائے گا، بوانے والے ایک اذان چھوڑ دیں گے تو سنی رہ جائیں گے، وہ جماعت سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اپنا نام یاد ہے آپ کو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اہل السنہ والجماعہ۔ ہم سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں اور جماعت صحابہ کے فیصلوں کو بھی ہم مانتے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ یہ اذان کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو طلاق کا فیصلہ ہوا اسے بھی ہم مانتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک سبق سنائی دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کے حوالے سے میں نے ساری باتیں کی ہیں، مجھے حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے، آپ کا آخری سبق ہے آج کی مجلس کا، اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ پورے قرآن میں لکھا کیا ہے، ذرا اس کو اختصار کے ساتھ ہمیں سمجھا دو، پورا قرآن اس کا خلاصہ ہمیں بتا دو، تو شاید ہم میں سے کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیں۔ ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت آئے کے بزرگ، اور اللہ رب العزت نے قرآن کا فہم ان کو ایسا عطا کیا تھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین مفسرین حضرت کی خدمت میں آ کر کے قرآن کا درس کیا کرتے تھے۔ اتنے پائے کے مفسر تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ اگر میں اسٹیشن پہ جاؤں، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اپنی ٹرین کا انتظار کرنے لگوں، سامان میرے ہاتھ میں ہو اور پھر وہ میری ٹرین آ جائے جس سے مجھے سفر کرنا ہے، اور میں اپنا سامان لے کر ٹرین پہ چڑھنے لگوں، اور ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے میں پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤں گا۔ مشکل مسئلہ ہے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا ہے۔ میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں نا، اور مجھ سے کوئی مسئلہ معلوم ہے، میں تو بتاؤں گا نہیں، اور اس کو ڈانٹ دوں گا الگ کہ بڑے احمق آدمی ہو، ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ہمارا مدرسہ ہے وہاں آؤ بیٹھ کے سوال کرو پھر ہم جواب دیں گے۔ ڈانٹ دیتے ہیں لوگ، یہ سلام کا جواب دینا بھی آدمی دوبارہ نہیں کرتا۔ اور حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا سامان لے کر ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں اور ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے کوئی مجھ سے پورے قرآن کا خلاصہ معلوم کرے تو میں اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ حضرت کے شاگردوں میں، متوسلین میں اور منتسبین میں بڑا تجسس پیدا ہوا۔ سب نے کہا کہ حضرت اس ہما ہمی کے عالم میں مختصر سے وقت میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے پورے قرآن کا خلاصہ آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے، ہمیں بتا دیجیے۔ تو
تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے یہ کہوں گا، یہ سننے کی چیز، یاد کرنے کی، دونوں چیزیں سننا بھی ہے پوری توجہ سے اور یاد بھی کرنا ہے، اور پورے ممالک کے ہر گھر میں اس کی دعوت پہنچانی ہے آپ کو، اس کی تبلیغ کرنی ہے آپ کو۔ آج آپ پورے قرآن کا خلاصہ یاد کر کے اٹھیں گے اور یہ امانت آپ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، یہ امانت پورے ممالک اور پورے نواحی علاقے میں پہنچ جانی چاہیے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا کہ میں اس سے یہ کہوں گا، اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ آ گیا پورا قرآن؟ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ عبادت ایسی کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، اور رسول کی اطاعت ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے تو آپ تین کام کرتے ہیں منہ دھونے سے پہلے، توجہ دینا، منہ دھوئیں گے وضو میں تو اللہ راضی ہوگا، اور منہ دھونے سے پہلے تین کام کریں گے تو رسول اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کرو تاکہ رسول اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ کو عبادت سے اور رسول کو اطاعت سے اور مخلوق کو ایسی خدمت کرو کہ تم سے اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ کا پابند مالداروں کو کیوں بنایا گیا؟ صدقات دینے کا پابند آپ کو کیوں بنایا گیا؟ امداد دینے کا آرڈر آپ کو کیوں دیا گیا؟ تاکہ اللہ کی جو کمزور، ضعیف، غریب مخلوق ہے اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے، مخلوق کی خدمت کرو کہ وہ راضی ہو جائے۔ رمضان میں تراویح کے موقع پر اماموں کو اتنا ہدیہ دے دو، اتنا ہدیہ دے دو کہ وہ راضی ہو جائے۔ ممانے والے روکتے تو نہیں، اتنی ہدیہ مت دینا، منع کرتے ہو کیا تھا؟ میاں ہدیہ دینا کسی کے لیے نہیں منع ہے، کبھی نہیں منع ہے۔ جو امامت تراویح آپ کے لیے کرتے ہیں، ہاتھ کیوں رک گیا آپ کا؟ کیا یہ اللہ کی مخلوق میں شامل نہیں ہے کیا؟ ان کو ہدیہ ضرور دیا کرو، اس سے آپ کی زندگی کے مقاصد پورے کریں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے حافظ قرآن کی خدمت کی ہے، بخاری کے اندر تو اس فاحشہ عورت کا تذکرہ موجود ہے جس نے ایک لقدق میدان میں بلکتے، سسکتے، پیاسے کتے کو اپنے دوپٹے کو نکال کر موزے کے چمڑے کے موزے کو اس میں باندھ کر اور کنویں سے پانی نکالا اور اس بلکتے، سسکتے، پیاسے کتے کو پلا دیا۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، میرے اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ فقہی مسائل الگ ہیں اور خدمت کی مسائل الگ ہیں۔ فقہی مسائل یہ ہیں کہ کتے کا لعاب لگ جائے تو کرتا ناپاک، کتے کا لعاب لگ جائے تو ہاتھ ناپاک، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ فقہی مسائل ہیں، اور خدمت کے مسائل یہ ہیں اگر خنزیر بھی زخمی پڑا ہے اور خنزیر بھی اگر پیاسا ہے اور خنزیر بھی اگر بھوکا ہے تو ایمان والو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے عنوان سے اس کی بھی خدمت کرنی پڑے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ اللہ کو عبادت سے، کہیے میرے ساتھ، اللہ کو عبادت سے۔ آپ لوگ بھوکے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، یا گھر سے کھانا وانا کاٹتا ہے وہ بھی زور سے بولنا۔ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر دو۔ دیں گے اس کی دعوت، مولانا کے ہر گھر میں یہ خبر پہنچ جائے گی، کوئی گھر باقی نہ بچے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی باقی نہ بچے جسے آپ جا کر یہ قرآن کا پورا خلاصہ یاد نہ کرا دے، ضرور یاد کرائیے، سب تک اس کی دعوت پہنچائیے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، قرآن کا خلاصہ اللہ کے بندوں تک پہنچایا، جس کو بھی اللہ توفیق عطا کر دے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ساری اطاعتیں رسول اللہ کے لیے اور مخلوق کی خدمت، یہ ہے قرآن تعلیمات کا خلاصہ۔ اب کیا
کرنا ہے بتائیے، میرا بیان تو پورا ہو گیا. اب اس سے زیادہ سبق نہیں ہوگا. اتنا سبق اگر آپ نے یاد کر لیا، نبی والا کام کے عنوان سے نبی کی بات پہ عمل کریں گے کہ نبی والا کام ہے، یا اس پر سنت کے عنوان سے عمل کریں گے؟ سنت کے عنوان سے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، بس اسے کسی آپ گنائیں گے. پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. کیا دونوں کے درمیان میں کوئی گیپ ہے؟ کوئی گیپ نہیں ہے. ادھر ایمان ادھر قرآن. جو مدرسے بچے قرآن سیکھتے ہیں، کیا آپ اس کو یہ کہیں کہ اٹھائیں گے یہ کیا کام تم نے شروع کر دیا؟ پہلے ایمان سیکھو بعد میں قرآن سیکھنا. تو طلبا اور مدرسین کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ ایمان سیکھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں، اب انہیں قرآن سیکھنے دو. اسی قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. قصوں کہانیوں سے قرآن میں اضافہ نہیں ہوگا. جو اضافہ ہوگا وہ بڑا پھسپھسا ہوگا، ایک دم سے ٹھے جائے گا. اور قرآن کے حوالے سے جو ایمان میں اضافہ ہوگا وہ بڑا پختہ اور مضبوط ہوگا. اور پورے قرآن کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کی عبادت وضو کرنے میں نے بتایا کہ یہ کام اللہ کا ہے. اس سے پہلے 3 کام رسول اللہ کے ہیں. چہرہ دھونے سے جو کام شروع کرو گے اس سے اللہ راضی ہوگا. اس سے پہلے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو گے اس سے رسول اللہ راضی ہوں گے. پہنچا دیں گے دعوت انشاءاللہ. تو حضرت پوچھئے کیا پروگرام ہے؟ چلیے جب تک حضرت آ رہے ہیں، آپ دعا سے پہلے دعا کے بارے میں ایک سبق اور دے دیجیے. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم نے ذات المعاد میں لکھا ہے، اس میں آپ کو 4 باتیں یاد کرنی ہیں. عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف. جو سبق یاد کرنا ہے آپ کو وہ یہ ہے، دعا کا قبلہ عرش اللہ. کہیے بس یہ سبق ہے آج کا. دعا کا قبلہ، جب آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے ہتھیلیاں رکھتے جو سامنے قبلہ ہے. اور جب آپ کو دعا مانگنی ہو تو دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے. آپ دعا میں ہاتھ اٹھائیں تو یہ ہتھیلیاں کدھر ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف اٹھائیے. ایسے کیجیے سب لوگ. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض کیا کہا جائے، اکثر لوگوں کو دعا گھنٹے بھر کی ہو یا آدھے گھنٹے کی، بس ایسے ہی ہاتھ رگڑتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ایسے عادت میں شامل کر لیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ مانگ بھی رہے ہیں. وہ جو ملتا نہیں تو روتے روتے گھومتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت علی فرماتے ہیں رونا نہیں آتا تو رونے والوں جیسی شکل تو بنا لو. مانگ رہے ہو تو مانگنے والوں کی شکل تو بنا لو. گھر پہ فقیر آتا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتا ہے، دامن پھیلا دیتا ہے، کاسے گدائی سامنے کر دیتا ہے، اس میں کچھ ڈال دو. اور ہم اتنے بے ادب ہو گئے، آدھے گھنٹے کی دعا ہو، پون گھنٹے کی، اور اجتماعات میں 1.5 گھنٹے کی دعا ہو یا 2 گھنٹے کی، پوری دعا میں اسے ہاتھ رکھتے رہتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بعض مرتبہ تو ہاتھوں کی شکل یہ بن جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ چلم پینے کی تیاری کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہاتھ بن جاتے ہیں. کچھ چلم پینے کی تیاری کر رہے ہیں یا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے ذات المعاد کے 4 قبلے بتائے ہیں. عبادت کا قبلہ اللہ، عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی. اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، اور نماز کا قبلہ بیت اللہ، اور دعا کا قبلہ عرش اللہ. جب بھی دعا مانگے ہتھیلیاں کدھر رہیں؟ عرش الہی کی طرف رہیں، اوپر رہیں ہماری ہتھیلیاں. تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں. تو شکل بنے گے تو اللہ دے ہی دے گے انشاءاللہ. دیکھیے ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا، آپ کی کلاس نہیں کوئی بھی ٹیچر بدلے گا. آپ کی کلاس جاری ہے. بھائی ایک کلاس میں الگ الگ ٹیچر آتے ہیں نا، تو مجھ سے پہلے بھی ٹیچر آئے، وہ اپنا لیکچر دے کے گئے، میں نے کتنا سبق آپ کو سنا دیا. ابھی کلاس جاری رہے گی، ابھی اور آئیں گے لیکچر، وہ آپ کو لیکچر دیں گے. ان کی باتیں ایسی ہی توجہ سے سننا. میں نے بڑی مشکل سے آپ کے جن کو حاضر کیا ہے. آج تو حضرت کو بڑی محنت کرنی پڑی، لیکن کام قابو میں آ گیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.